السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ درود شریف پڑھ لے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جمعہ کے مبارک دن میں اللہ پاک نے ہم سب کو اپنے گھر میں جمع فرمایا۔ دعا کرو اللہ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ اور حدیث شریف میں حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد علی ہے، جمعہ کے دن ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے، اس گھڑی میں کوئی بندہ اپنے پروردگار عالم سے جو بھی سوال کرے اللہ پاک اس کے سوال کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ تو نے اپنے فضل و کرم سے جیسے ہمیں مسجد میں جمع فرمایا، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں بھی جمع فرمائے۔ میرے بھائیوں، ہم سب کا یہ عقیدہ ہے، ہم سب کا یہ ایمان ہے کہ ایک نہ ایک دن یہ دنیا ختم ہو جائے گی، بولو بے شک۔ اس لیے کہ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ اللہ فرماتے دنیا میں ہر چیز کو فنا ہو جانا ہے، دنیا کی ہر چیز کو مٹ جانا ہے، دنیا میں پیدا کی گئی ہر چیز کو ختم ہو جانا ہے، سمجھو کہ ساری مخلوق کو ختم ہونا ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور اگر باقی رہنے والی کوئی ذات ہے تو وہ صرف ایک اللہ ہی کی ذات ہے، اللہ ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے۔ ہم سب کا عقیدہ ہے کہ ایک نہ ایک دن یہ دنیا ختم ہو جائے گی، لیکن جس دن یہ دنیا ختم ہو جائے گی اس دن کو قیامت کا دن کہتے ہیں، شریعت کی زبان میں اسے قیامت کا دن کہتے ہیں۔ اور اللہ قرآن کریم میں قیامت کا منظر بیان فرماتے ہیں یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ،
वसाहिबतिही व बनी। अल्लाह फरमाते क़यामत का दिन वो दिन होगा उस वक्त भाई भाई के काम आने को तैयार नहीं, बेटा बाप का साथ देने को तैयार नहीं, बाप बेटे के काम आने को तैयार नहीं, दोस्त दोस्त का सहारा बनने को तैयार नहीं, माँ बेटी के काम आने को तैयार नहीं, बेटी माँ के काम आने को तैयार नहीं, रिश्तेदार रिश्तेदार को सपोर्ट करने को तैयार नहीं। दुनिया की मुख्तसर सी ज़िंदगी देख लो, लोग आपस में नफ़रत भरी ज़िंदगी गुजारते हैं, तो क़यामत में कौन काम आ सकता है। आज दुनिया में न बेटा बाप का सहारा बनने को तैयार है, न भाई भाई का हाथ पकड़ने को तैयार है, न पड़ोस पड़ोस के साथ अच्छा सलूक करने को तैयार है, तो क़यामत में कौन काम आ सकता है। और कुरान करीम के एक मकाम पर अल्लाह फरमाते या अय्युहन्नास, ओ लोगो, यहाँ ईमान वालों से नहीं कहा, दुनिया में पैदा होने वाले तमाम के तमाम लोगों को, क़यामत तक के आने वाले तमाम के तमाम इंसानों को अल्लाह पाक ने मुखातब करके फरमाया या अय्युहन्नास इत्तक़ू रब्बकुम। दुनिया की मुख्तसर सी ज़िंदगी में अपने रब से डर जाओ, अपनी मनमानी ज़िंदगी न गुजारो। इन्न ज़ल्ज़लतस्साअती शैउन अज़ीम। दुनिया की थोड़ी सी परेशानी को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, थोड़ा सा दुख हमें बर्दाश्त नहीं होता, थोड़ी सी तकलीफ़ हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। अल्लाह फरमाते क़यामत का दिन बड़ा ख़तरनाक दिन होगा। यौम तरौनहा तजहलु कुल्लु मुरज़अतिन अम्मा अर्ज़अत व तज़उ कुल्लु ज़ाति हम्लिन हम्लहा व तरन्नास सुकारा व मा हुम बिसुकारा वलाकिन्न अज़ाबल्लाहि शदीद। माँ अपने दूध पीते बच्चे को सीने से लगाती है, लेकिन क़यामत के दिन का हौलनाक मंज़र ऐसा होगा कि माँ अपने दूध पीते बच्चे को अपने हाथों से ज़मीन पर पटक देगी। हामिला औरत, प्रेग्नेंट औरत अपने हमल को गिरा देगी। बहरहाल क़यामत का मैदान बड़ा सख्त मैदान है। अल्लाह पाक ने कुरान करीम के कई मकामात पर बयान फरमाया, आज तेज़ हवा चलती है तो हम डर जाते हैं, बहुत सौ की छतें उड़ जाती हैं, बहुत सौ के पतरे उड़ जाते हैं। उस वक्त अल्लाह कुरान करीम में फरमाते हैं इज़ा समाउ इंशक़्क़त व अज़िनत लिरब्बिहा व हुक़्क़त इज़ा शम्सु कुव्विरत। अल्लाह कुरान करीम में मंजर बयान फरमाते हैं कि पहाड़ रूई की तरह उड़ने लगेंगे, अरे सूरज बेनूर हो जाएगा, चांद के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे। बहरहाल हम सबका ये अक़ीदा बोलो क़यामत का मैदान कायम होगा। अरे बोलो हम सबका है अक़ीदा, बेशक क़यामत आएगी, दुनिया को ख़त्म होना है, बाकी रहने वाली ज़ात बोलो किसकी है, एक अल्लाह ही की है। लेकिन हदीस शरीफ में मौजूद है, फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, क़यामत में अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदों में ऐलान करेंगे। हदीस शरीफ में मौजूद है, अल्लाह हर एक को मदीनतुल मुनव्वरा की हाज़री नसीब फरमाए। मस्जिद नबवी में हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा है। सहाबाए किराम का लंबा चौड़ा मजमा मस्जिद नबवी में बैठा हुआ है। हज़रत अक़दस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए किराम के मजमे में ये बात बयान फरमाई, मेरे सहाबाए किराम, कल क़यामत में अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से ऐलान होगा, कहाँ है वो लोग जो खुशी में और गमी में खुश होते थे तब भी, और कोई परेशानी पहुँचती थी तब भी, राहत में भी और तकलीफ़ में भी, सुख में भी और दुख में भी। कहाँ है वो लोग जो खुशी में और गमी में अपने रब की, अपने अल्लाह की हम्दो सना किया करते थे, अल्लाह की तारीफ़ किया करते थे, अल्लाह को याद रखा करते थे। मेरे प्यारों, ये मुख्तसर मज़मून मुझे सुनाना इसलिए है, बहुत सी मरतबा ऐसा होता है, हमारे हज़रत अक़दस मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह बड़े ज़बरदस्त वली कामिल गुज़रे, हम सब जानते हैं, बड़ी ज़बरदस्त बात बयान फरमाते थे कि आदमी हद से ज़्यादा खुशी में अल्लाह को भूल जाता है।
دیکھو اب شادی کے اندر دلہا تو نماز پڑھتا ہی نہیں، حالانکہ وہ خوشی کا دن ہے کہ ایک نئی زندگی اسے ملنے والی ہے، اس کا ایمان مکمل ہونے والا ہے۔ شادی سے پہلے ایمان آدھا تھا، اب شادی ہو گئی، پورا ایمان مکمل ہونے والا ہے۔ لیکن شادی کے دن دلہا خود تو نماز پڑھتا نہیں، دلہن خود تو نماز پڑھتی نہیں، لیکن گھر والے بھی نماز پڑھنے کو تیار نہیں، تو حد سے زیادہ خوشی میں بھی اللہ کو بھول جاتے ہیں، اور حد سے زیادہ غم میں بھی لوگ اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ اور قرآن کریم میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامت اعما۔ اول درجہ تو یہ ہونا چاہیے کہ ہم ہر حال میں اپنے مولا کو یاد رکھیں، ہر حال میں اپنے مولا کی عبادت کریں، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں، ہر حال میں اللہ کی تعریفیں کرتے رہیں۔ لیکن قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں میرے وہ بندے جو مجھے بھول جاتے ہیں اور اپنی منمانی زندگی گزارتے ہیں، نمازوں کی کوئی پرواہ نہیں، نمازوں کو صرف جمعہ کے ساتھ خاص کر دیا، ارے مسجدوں سے دور ہیں، دین کی محنت سے دور ہیں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی سے دور ہیں۔ اللہ فرماتے، علماء تشریف فرما ہے، اللہ خود قرآن کریم میں فرماتے ہیں فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا۔ اللہ فرماتے ہیں مجھے بھولنے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے، میرے گھر سے دور ہونے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے میں زندگیوں میں الجھنیں ڈال دیتا ہوں، زندگیوں کا سکون و اطمینان چھین لیتا ہوں۔ پھر کہتے ہیں مول صاحب دکان چیک کرو نے، کسی نے جادو کر دیا ہے، ارے کوئی جنات کا اثر ہے، ارے نئی نئی شادی ہوتی تھی تو عورت کہتی تھی تیرے لیے، ارے عورت کہتی تھی کہ میرا شوہر کا معاملہ تو یہ تھا کہ جب نئی نئی شادی ہوئی تو کہہ رہا تھا کہ تیرے لیے تو چاند ستارے توڑ کر لاؤں گا۔ اب 6 مہینے گزرے نہیں کہ آپس میں محبتیں نہیں، نفرتیں والی زندگی شروع ہو رہی ہے۔ حقیقت یہ ہوتی ہے کسی جادو کرنے والے کو کوئی فرصت نہیں، اور کوئی جنات ایسا فری نہیں بیٹھا کہ تمہارے گھر میں آوے، تمہاری دکان میں آوے۔ یہ نمازوں سے دور ہونے کا نتیجہ، اللہ کو ناراض کرنے کا نتیجہ، اللہ کو بھولنے کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اسی کے برخلاف اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں من عمل صالحا من ذکر او انثی، میرے وہ بندے جو دنیا کی مختصر سی زندگی میں بشرطے کہ ایمان ہونا چاہیے، ایمان والے ہونے کی حالت میں عمل صالح کرے، یعنی ایمان کے تقاضوں کو پورا کر کے زندگی گزارے، تو انعام یہ ہوتا ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً۔ اللہ فرماتے ہیں ہم زندگی کی الجھنوں کو ختم کر دیتے ہیں اور زندگیوں میں سکون و اطمینان بھر دیتے ہیں۔ تو میں بات کیا کہہ رہا تھا، قیامت کا میدان قائم ہوگا، اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا کہاں ہے وہ لوگ جو خوشی میں اور غمی میں اپنے رب کو یاد کرتے تھے، اپنے رب کی حمد و ثنا کرتے تھے۔ ایک مختصر سی یعنی ایک چھوٹی سی جماعت کھڑی ہو جائے گی اس اعلان پر اور بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کر دی جائے گی۔ اندازہ لگاؤ جن لوگوں کو بغیر حساب و کتاب کے جنت کا داخلہ ملے گا ان کا خوشی کا عالم کیا ہوگا۔ اس لیے کہ حساب کتاب شروع ہو گیا تو اللہ آسان فرمائے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اب حدیث شریف میں فرمائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اعلان ہوگا کہاں ہے وہ لوگ جو رات کو اپنے بستروں سے دور رہتے تھے، یعنی کچھ وقت عبادت میں گزار لیتے تھے، 2 رکعت یا 4 رکعت تہجد کی نماز کی توفیق ہو جاتی تھی۔ اور حدیث شریف میں حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد کی نماز کی اتنی زبردست اہمیت کو بیان فرمایا کہ اگر مجھے اپنی امت پر مشقت کا ڈر نہ ہوتا تو میری امت پر میں تہجد کی نماز کو فرض قرار دیتا۔ لیکن میرے بھائیوں میں اصل کہنا یہ چاہتا ہوں، ہم نے اتنے بگڑتے ہوئے حالات دیکھے، دنیا سے کئیوں کو جاتے ہوئے دیکھا، اس کے باوجود مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ ہم فجر کی نماز میں کسی مسلمان کے محلے سے گزرتے ہیں تو یہ فیصلہ بڑا مشکل معلوم ہوتا ہے کہ ہم کسی مسلمان کے محلے سے گزرے ہیں یا کسی غیر کے محلے سے گزرے ہیں۔ یہ ہمارا حال ہے مسلمانوں کا، فجر کی نماز میں سوئے رہتے ہیں۔ اللہ کے بندو، اللہ پاک نے فجر کی نماز کے اندر تو برکتیں رکھی ہیں، اور حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا وہ امتی جو فجر کی نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے
آسمان سے اللہ کی طرف سے ایک نور نازل ہوتا ہے اس کے سر پر اور پورے دن اس کی حفاظت کرتا رہتا ہے۔ اور بخاری شریف میں حدیث موجود، علماء جانتے ہیں، حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آدمی فجر کی نماز میں سوتا رہتا ہے اس کا جگری دوست وہ تو اٹھنے نہیں دیتا، وہ تو کہتا ہے نم یا حبیبی، نم یا حبیبی، اے میرے پیارے ابھی تو رات بہت لمبی ہے، ابھی سو جا رہے، ابھی تو بہت دیر ہے، ارے 50 پر جماتے، ارے 55 پر جماتے، نم یا حبیبی، نم یا حبیبی۔ شیطان کا تو مقصد ہی یہی ہے کہ اس کی نماز اس سے چھڑوا دی جائے۔ شیطان نے تو اللہ سے وعدہ کیا ہے تیرے بندوں کو جہنم کی طرف دھڑا دھڑ دھکے مار کر بھیجوں گا۔ اب وہ نم یا حبیبی، نم یا حبیبی کہہ کر آنکھ تو ہر ایک کی کھلتی ہے۔ اگر دل میں ارادہ ہوتا ہے تو اللہ پاک ضرور فجر کی نماز میں اٹھاتے ہیں۔ اب اٹھتا نہیں، میں اپنی مرضی سے نہیں کہتا، بخاری شریف میں حدیث موجود ہے، شیطان اس کے قریب آتا ہے کب؟ جب نماز کا وقت ختم ہو گیا، اس نے نماز نہیں پڑھی، اس کے کان میں پیشاب کرتا ہے، پیشاب کرتا ہے، اور ایک روایت کے مطابق اس کے منہ میں پیشاب کرتا ہے، ایک روایت کے مطابق اس کے منہ میں پیشاب کرتا ہے، اور شیطان کہتا ہے لعنتی، پورے دن لعنت والے رہو، میری جیسی تم پر بھی لعنت ہوتی رہے گی۔ اب آپ لوگوں کا سوال یہ ہوگا ہم نے تو عید کے دن فجر کی نماز پڑھی تھی، بقرہ عید کے دن فجر کی نماز پڑھی تھی، اور ہم نے تو کبھی فجر کی نماز پڑھی نہیں، سردی کے موسم میں سردی کے ڈر سے کئی فجر کی نمازیں ہم چھوڑتے چلے گئے، شیطان روزانہ ہمارے منہ میں پیشاب کرتا ہے؟ ہاں بے شک، میرے نبی کی باتیں غلط نہیں ہو سکتی۔ ایک روایت کے مطابق کان میں پیشاب کرتا ہے، ایک روایت کے مطابق منہ میں پیشاب کرتا ہے۔ اب سوال یہ، لوگ سوچتے ہیں کہ ہم صبح میں چائے پیتے ہیں، کافی پیتے، دودھ پیتے، حقیقت فجر پڑھنے والے کوئی چائے کافی دودھ نہیں پیتے، وہ شیطان کا پیشاب پیتے ہیں۔ سوال یہ کہ کوئی کھٹا، کوئی میٹھا، کوئی کڑوا ٹیسٹ نہیں، علماء نے فرمایا کہ شیطان اس کے منہ میں کفر کے قطرے ڈال دیتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ فجر کی نماز چھوڑتا گیا، ڈر یہ ہے کہ اللہ موت کے وقت اس سے کلمے کی دولت کو چھین لے گا۔ اللہ ہم سب کو فجر کی نماز کے اہتمام کی توفیق نصیب فرمائے۔ بہت سے ہمارے بھائی ایسے جو 4 وقت کی نماز کا اہتمام کرتے ہیں، فجر کی نماز کا اہتمام نہیں کرتے، اور بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں ارے 3 وقت کی نماز تو پڑھتا ہوں نا، 4 وقت کی نماز تو پڑھتا ہوں، فجر کی نماز کو چھوڑ دیا تو کون سا نقصان کیا؟ کچھ نہیں ہوا فجر کی نماز کو چھوڑنے کی وجہ سے، بس وہی ہوا جو میرے نبی نے فرمایا پورے دن لعنت والے رہو گے۔ اور علماء جانتے ہیں اللہ پاک بولو رحیم ہے، بولو رحم کرنے والا ہے، کریم ہے، فرما برداروں کو بھی کھلاتا ہے، نافرمانوں کو بھی کھلاتا ہے۔ بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے فرما برداروں پر حالات ہوتے ہیں، بھوک میں زندگی گزارتے ہیں، اور نافرمان لوگ نعمتوں پر نعمتیں کھاتے چلے جاتے ہیں۔ فجر کی نماز میں جب آدمی سویا رہتا ہے، رزق دینے والا فرشتہ آتا ہے، اور جس نے نماز پڑھ لی اس کے دامن میں رزق ڈال کر جاتا ہے اور کہتا ہے اللہ تجھے تیری روزی میں برکت عطا فرماوے۔ اب اندازہ لگاؤ فرشتے کی دعا رد ہو سکتی ہے، لیکن جس نے نماز نہیں پڑھی فرشتہ اس کی پیٹھ پر رزق ڈال کر چلا جاتا ہے۔ چونکہ اللہ کو کھلانا تو ہر ایک کو ہے، دنیا سبب کے طور پر بنی ہے تو اللہ ہر ایک کو کھلاتا ہے، ہر ایک کو پلاتا ہے، لیکن فرشتہ یہ بد دعا دیتا ہوا جاتا ہے اللہ تجھے تیری روزی میں برکت نہ دے، جس کے نتیجے میں نماز چھوڑنے کے نتیجے میں تم دین کے 10,000 کماتے ہو، برکت تمہیں کچھ بھی نظر نہیں آئے گی، اور نماز پڑھ کر صرف دن میں 2,000 کماتے ہو، اس میں وہ برکت نظر آئے گی جس کا تم نے کبھی تصور بھی نہیں۔ چونکہ یہ ہم اپنی مرضی سے نہیں بولتے، ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا فرمان ہے، جس میرے امتی نے نماز کا اہتمام کیا اللہ نے اس کی روزی کا ذمہ اپنے ذمے لے لیا۔ میرے پیاروں، تو حدیث شریف میں فرمایا قیامت میں اعلان ہوگا، سب سے پہلا اعلان کہاں ہے وہ لوگ جو خوشی میں اور غمی میں اللہ کو یاد کرتے تھے؟ ایک مختصر سی جماعت اٹھے گی جنت میں بغیر حساب و کتاب کے چلی جائے گی۔ پھر اعلان ہوگا کہاں ہے وہ لوگ جو اپنے بستروں سے الگ رہتے تھے اور کچھ دیر اللہ کو یاد کر لیا کرتے تھے؟ ایک چھوٹی سی جماعت اٹھے گی اور بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہو جائے گی۔ پھر اعلان ہوگا کہاں ہے وہ لوگ جن کو ان کی تجارت، ان کا بیچنا، ان کا خریدنا، ان کا کاروبار، ان کا دھندا، ان کی دکان، ان کی کھیتی، ان کی ہر مصروفیت اللہ سے غافل نہیں کرتی تھی، نمازوں سے دور نہیں کرتی تھی۔
ایک مختصر جماعت اٹھے گی اور وہ بھی بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہو جائے گی۔ لیکن میرے پیارو آئندہ جمعہ میں جلدی آؤ گے انشاءاللہ۔ تو یہ آخری جو بات میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ کہاں ہیں وہ لوگ جو بزنس میں رہ کر اللہ کو یاد کرتے تھے، ان کو کیا انعام ملنے والا ہے، اللہ کی طرف سے تجارت میں کتنی برکتیں رکھی ہوئی ہیں اور تجارت کے کیا کیا فائدے ہیں، کتنا اللہ پاک تجارت کرنے سے راضی ہوتا ہے، وہ ساری تفصیل انشاءاللہ آئندہ جمعہ میں زندگی رہی تو ذکر کریں گے۔ تو جلدی آؤ گے انشاءاللہ۔ ہمارا مزاج ہے دیر سے آنے کا، دیکھو جمعہ میں بیان ہوتا ہو نہ ہوتا ہو اس کے لیے جلدی آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حدیث شریف میں علماء جانتے، حدیث شریف میں موجود ہیں، حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد علی ہے، جمعہ کے دن اللہ پاک فرشتوں سے فرماتے ہیں، میرے فرشتوں میرے نیک بندوں کی لسٹ تیار کرو، میرے نیک بندوں کی فہرست تیار کرو۔ جمعہ کے دن صرف نیک وہی نہیں ہے جس نے تہجد کی نماز کا اہتمام کیا ہے، جمعہ کے دن صرف نیک وہی نہیں ہے جس نے اشراق کی نماز پڑھی ہے، چاشت کی نماز پڑھی ہے۔ فرشتے پوچھتے اللہ پاک نیک بندے کون ہیں؟ فرمایا جو اذان سے پہلے مسجد میں پہنچ چکے ہیں۔ تو میرے پیارو جب بھی اذان ہو جاوے تو اذان کو سن کر فوراً مسجد میں آ جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو 5 وقت کی نماز کا اہتمام کی بھی توفیق نصیب فرمائے، خاص طور پر اللہ پاک ہم سب کو فجر کی نماز کا اہتمام کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہم کو غمی میں بھی بولو کس کو یاد رکھنا چاہیے، خوشی میں بھی کس کو یاد رکھنا چاہیے۔ خوشی دینے والا بھی کون، غمی دینے والا بھی وہی ہے۔ ہم سب کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے سب کچھ کرنے دھرنے والی ذات ایک اللہ کی ہے، ہم اللہ کے ہیں تو ساری مخلوق ہماری ہے، اور ہم اللہ سے بغاوت کریں گے تو ساری مخلوق بھی ہم سے بغاوت کرنے والی ہے۔ تو اللہ سے دل سے دعا ہے اللہ ہماری دنیا بھی بہتر سے بہتر بنائے، آخرت بھی بہتر سے بہتر بنائے، اللہ کے احکام کے مطابق حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ ہم سب کو جمعہ کا مبارک دین ہے، ہمارے نبی کی احسانات ہم پر اتنے ہیں کہ ان کو گننا چاہے تو گن نہ سکے، شمار کرنا چاہے تو شمار نہ کر سکے، تو جتنا بھی ہو سکے درود پاک کی بھی کثرت کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ اخلاص، استخلاص اور استقامت کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سنت باقی سنتیں پڑھ لیں، استغفر اللہ۔